سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے تھے. یہ حضور کا معمول تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہی حضور ان کو کہہ کر کے بھی گئے کہ فاطمہ آخری اب تم سے ملاقات کر کے جا رہا ہوں. حضرت فاطمہ سے ملنے کے بعد حضور پھر کسی سے نہیں ملے اور حضور کی وفات ہو گئی اسی دن. اور حضور نے یہ بشارت بھی دے دی کہ میرے پاس میرے جانے کے بعد سب سے پہلے کوئی آئے گا تو فاطمہ تم ہوگی. 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. وہ 6 مہینے تک بھی بیماری رہی. بیماری کس بات کی تھی؟ وہ غم تھا رسول اللہ کے جانے کا، وہ جدائی کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی وہ برداشت نہ کر سکی. مسلسل بیمار رہتی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی جو زوجہ ہیں، وہ حضرت فاطمہ کی کفالت کرنے والی ماں بھی تھی. ام المومنین ہے اور حضرت فاطمہ کی ماں بھی ہیں. انہوں نے بچپن میں بھی ان کی کفالت کی، تربیت کی. ام سلمہ وہ کہتی ہیں جب فاطمہ بیمار ہوئی تو ان کی تیمارداری کے لیے میں ان کے گھر میں رہتی تھی اکثر. اور حضرت علی جب آتے تھے تو دیکھتے بخار کی شدت سے حضرت فاطمہ بستر پر رہتی. اور ایک دن آیا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فاطمہ نے مجھ سے کہا اماں میرے لیے پانی کا انتظام کرے، میں غسل کرنا چاہتی ہوں. تو حضرت فاطمہ کے لیے غسل کا انتظام کیا. ام سلمہ کہتی ہیں فاطمہ نے اتنا بہترین غسل کیا، سب سے بہترین غسل کیا. اس کے بعد اپنے بچوں کو کھلایا پلایا، کپڑے پہنائے اور اس کے بعد بستر بچھایا. اور ان کے لیے میں بستر بچھا کر دیتی ہوں تو اپنے پہلو کے بل لیٹ جاتی ہیں اور اپنا ہاتھ اپنے کانوں کے نیچے رکھتی ہیں. ام سلمہ سے کہتی ہیں ام المومنین یا اماں، اے میری ماں، اب اس کے بعد بستر سے مجھے نہ اٹھائیں اور میں پوری پاک ہو چکی ہوں. اب مجھے کوئی چھوئے نہ، میں پوری پاک ہو چکی ہوں. اب میں اللہ کریم کی بارگاہ میں جا رہی ہوں. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں بھلا اس طرح سے بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے؟ تھوڑی دیر حضرت ام سلمہ کھڑی تھی کہ دیکھا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک نکل گئی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پہنچ گئی. حضرت ام سلمہ کہتی ایسی موت میں نے کسی کی نہیں دیکھی کہ جو خود سے غسل کرے، خود سے سب تیاری کرے، خود سے اپنا بچھونا بچھائے اور اس پر سو جائے اور پھر کہے اپنی ماں سے کہ اب مجھے چھوڑ کر کے الگ ہو جائیں، اب مجھے کوئی نہ چھوئے، میں پوری پاک ہو چکی ہوں. اور جانتے ہو آپ کا لقب جو زہرا تھا اسی وجہ سے تھا. زندگی میں کبھی کسی کو عورتوں کے معاملات جو ہیں ایام آتے ہیں ان کے ہر مہینے ناپاکی کے، حیض و نفاس کے، اور اللہ نے حضرت فاطمہ کو حیض و نفاس سے پاک رکھا تھا. اسی لیے زہرا کہا گیا آپ کو. زہرا وہ سب سے پاکیزہ خاتون تھیں اور دنیا سے جب رخصت ہوئی تو خود پاک و صاف ہو کر کے